اللہ رب العزت نے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، خالق کائنات تمام بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا کامیابی کو تلاش کر رہی ہے، قرآن بھی ایک کامیابی کا راستہ بتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے ان بندوں نے اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے اعتبار سے کامیابی کا ایک معیار رکھ لیا ہے۔ کسی کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے اچھی جاب پہ لگ جائے تو سمجھ لیتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کسی کی کامیابی کا معیار اس نے یہ بنا رکھا ہے کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، ایک اچھا گھر ہو جائے تو وہ گھر بنا کے سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کسی بندے کے پاس سواری نہیں ہے، اس کی یہ تمنا رہتی ہے کسی طریقے سے کوئی سواری حاصل ہو جائے، جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کامیابی کا ہر ایک بندے نے جو اس کی نظر میں آیا اسی کو ایک معیار بنا رکھا ہے کہ اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خدا کی جانب سے بندے کی کامیابی پہ جو سند ہے، اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے، تو خالق کائنات نے ضمانت دیتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا۔ رب ارشاد فرماتا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہی بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس آیت کریمہ کا پروردگار عالم نے مطلقاً ارشاد فرمایا جس نے خود کو پاک کر لیا، ہر طریقے کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، ہر طریقے کے وبال سے اپنے آپ کو بچا لیا، ہر طریقے کی پیارے اسلامی بھائیوں بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روک لیا۔ اور جب وہ بندہ خود پاک ہو گیا تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے اب تو کامیاب ہو گیا ہے۔ رب کائنات نے دوسری جگہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ رب نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ پاک نفس جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب پاک نفس جاتا ہے اور دنیا سے وہ کوچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دیوانوں سارا زمانہ روتا ہے، مگر خالق کائنات کا اس کے لیے اعلان ہوتا ہے اے اطمینان والی جان، تو نے رب کے تمام فرمانوں پہ عمل کیا ہے، تو اب راضی ہو جا اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جا۔ تو وہ اپنے جسم کو چھوڑ کے ایسے آتی ہے جسے پیارے اسلامی بھائیوں کوئی بندہ اپنے پیارے کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو وہ بندہ جو ہمیشہ اللہ رب العزت کے لیے جیتا ہے، رب کائنات کا یہ پیارا بندہ جب خدا کے لیے جیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اطمینان والی جان اب تم ہماری طرف پلٹ کے آ جا، اس لیے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جس رب کو تو بن دیکھ کے مانتا رہا، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھ کے تو مانتا رہا، آج تجھے اس رسول کا چہرہ بھی دکھایا جائے گا، آج تجھے تیرا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی کو ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کچھ چہرے اللہ رب العزت کے دیدار کی وجہ سے قیامت میں تر و تازہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا قد افلح من زکاہا، جس بندے نے اپنے نفس کو تمام گناہوں سے پاک کر لیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر بندے چاہے اسے کچھ بھی کہے اللہ اسے کامیابی کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ وقد خاب من دساہا،
اور قرآن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے نفس کو ہر طریقے کے گناہوں سے چھپا لیا، یعنی جس نے چاروں طرف سے اپنے نفس پر گناہوں کو سوار کر لیا، ہر قسم کی خواہشات کو جو شریعت کے خلاف باتیں ہیں انہیں اپنے آپ کو چھپا دیا ان باتوں میں، اور اپنے نفس کے چاروں طرف گناہ ہی گناہوں کو رکھا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ ناکامیاب ہو گیا، وقت خوابا وہی نفس محروم ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جو بندہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے اللہ اسے کامیابی کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے چند آیتوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے بندے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ کون کون سا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، رب کائنات نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو سرفراز کر لیا، تو اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے بندے ہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر ان کی صفت رب کائنات نے فرمائی وہ کامیاب مومن کون ہوں گے، تو اللہ فرماتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ مومن کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یعنی جہاں نیا رکھنے کی ضرورت ہے نماز میں اپنے ظاہری جسم کی نگاہوں کو وہیں رکھتے ہیں، جہاں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے وہیں ہاتھوں کو باندھتے ہیں، جہاں پیارے اسلامی بھائیوں قدم رکھنے کا حکم ہے وہیں قدموں کو رکھتے ہیں۔ یا اللہ رب العزت نے ظاہری خشوع بیان فرمایا ہے، اور باطنی خشوع یہ ہے کہ بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھے کہ میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرا مالک میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار ہر لحاظ سے مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے، اور وہ نماز میں ساری دنیا کو بھول جائے، اپنے مولا سے پیارے اسلامی بھائیوں باتیں کرنے لگے۔ جب دل کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، اس انداز سے نماز پڑھنے والے مومن کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی کا مطلب پیارے اسلامی بھائیوں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا گھومنا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اچھا کھانا بھی ہو، اچھا پہننا بھی ہو، اچھا پیارے اسلامی بھائیوں گھر بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہو، مگر ہاتھ میں دامن اسلام ہو، ہاتھ میں شریعت مطہرہ کا دامن ہو، تو پھر پیارے اسلامی بھائیوں کیا ہی اچھا ہو کہ مکان بھی عالیشان ہو، اور پیارے اسلامی بھائیوں سر بھی سر جھک کے رب کی بارگاہ میں عالیشان ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن نے ارشاد فرما دیا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے وہی بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ نماز کو اللہ رب العزت نے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے، ایک مرتبہ نماز آپ پڑھ رہے تھے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایسی کوٹری میں نماز پڑھ رہے تھے جو چھپر کی بنی ہوئی تھی، ٹاٹ کی بنی ہوئی تھی، آپ اپنے اس گھر میں نماز پیارے اسلامی بھائیوں پڑھنے لگے، اچانک کہیں سے آقا کریم کے دیوانوں اتہاس میں آتا ہے اس جھونپڑی میں آگ لگ جاتی ہے، اور جب آگ لگتی ہے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ آگ بجھانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، چاروں طرف سے آگ پر پانی کو ڈالا جا رہا ہے، آگ بجھا دی گئی ہے، امام زین العابدین رکوع بھی اسی انداز سے کر رہے ہیں، سجدے بھی اسی حالت میں کر رہے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ایسا لگ رہا تھا جب میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کوئی شور سنائی دے رہا تھا، کچھ آوازیں ہلکی سی آ رہی تھی، یہ تو بتاؤ ہو کیا گیا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا اے امام زین العابدین جس کوٹری میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اس میں آگ لگ گئی تھی، لوگ آپ کی آگ کو بجھانے کے لیے دوڑے تھے، پانی کو ڈال رہے تھے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو سیدنا امام زین العابدین
بھائی یہ کون امام زین العابدین ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں. انہوں نے اپنے جسموں کو پاک کیا ہے, انہوں نے اپنے نفسوں کو پاک کیا ہے, انہوں نے خود کو پاک کیا ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ وہ امام زین العابدین ہے جس کے خاندان کے بندوں کے ایک خون کے قطرے سے اللہ قیامت میں 70,000 گنہگاروں کو جنت کا مقام عطا فرمائے گا. مگر ان کی زندگی کا حال یہ ہے, ان کی زندگی کا عالم یہ ہے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اس انداز سے نماز پڑھتے ہیں کہ پورا باطن اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان والے بندے کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس کے آگے رب نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ بندے جو اپنے آپ کو تمام بری باتوں سے پھیر لیتے ہیں, اپنے منہ کو تمام بری باتوں سے پھیر لیتے ہیں, اپنے منہ کو پیارے اسلامی بھائیوں تمام غلط باتوں سے پھیر لیتے ہیں. جب وہ بچ جاتے ہیں تمام غلط باتوں سے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان کی زبان کی جب حفاظت ہونے لگتی ہے, بولتے ہیں تو تول کے بولتے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما یہ بیچ میں جو ہے اے بندو وہ بولتے کیوں ہو جن باتوں پہ تم عمل نہیں کرتے ہو. یہ دوہری زبان کیسی ہے کہ عمل تو کچھ اور بتاتے ہیں, زبان کچھ اور بتاتی ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے اس نہ بولنے سے تمہارے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جو فضول باتوں میں پیارے اسلامی بھائیوں برباد وقت کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں, اور وہ اس کام میں اپنی زبان کو چلاتے ہیں جس میں جائز دنیا کا فائدہ ہو یا پھر ان کی آخرت کا فائدہ ہو. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ زبان غلط کاموں میں چلانے کی بنیاد ہے. بندے کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تو اپنی زبان کو یوں بند رکھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اے لوگوں یہ زبان وہ چیز ہے کہ اگر یہ غلط چلتی ہے تو پھر یہ دانتوں کو توڑ دیتی ہے, یہ چلتی ہے تو کوئی دانت توڑ دیتا ہے, اور جب یہ پیارے اسلامی بھائیوں بند رہتی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کی بنیاد پر بندے کو گناہوں سے زبان کے پاک و صاف کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کریں. ہمارے لیے ضروری ہے پیارے اسلامی بھائیوں اچھے گھر سے زیادہ ضروری ہے بندے پہ گناہوں سے پاک دل ہو, گناہوں سے پاک زبان ہو, گناہوں سے پاک آنکھیں ہو, گناہوں سے پاک قدم ہو. جب بندہ اس طریقے سے چاروں طرف سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے تو پھر میرے رب کا اعلان ہوتا ہے قد افلح من زکاہا, جس بندے نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. تو میری یہی گزارش آپ سے کہ آپ پیارے اسلامی بھائی ان باتوں پر عمل کریں اور گناہوں کی زندگی سے جتنا ہو سکے بچیں, زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں اور اپنے پیارے محبوب کو منانے کی کوشش کریں, اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں. پیارے اسلامی بھائیوں اس کے لیے آپ حضرات کم سے کم 300 مرتبہ سرکار پر درود پاک پڑھ لیا کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر یہ آپ پڑھ